بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا براہ راست اثر دماغ اور جسم پر پڑتا ہے، اس لیے میوہ جات، سبزیاں اور مچھلی دماغی خلیات کی نشو و نما اور مرمت میں مدد دیتے ہیں۔ غذائی عادات نیند کے نظام کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص رات کو زیادہ چوکس اور دن میں سستی محسوس کرے تو اس کی ایک وجہ غیر متوازن غذا بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق بادام، مچھلی اور پھلوں کا استعمال بڑھانے اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنے سے ڈپریشن کی علامات میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے سخت بھوک لگی تو میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہا کہ قرآن کی فلاں آیت مجھے پڑھ کر سنا دیں۔ انہوں نے وہ آیت مجھے پڑھ کر سنائی، اس کی وضاحت کی اور پھر اپنے گھر چلے گئے۔ میں بھی وہاں سے واپس چلا، ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا اور بھوک کی شدت سے منہ کے بل گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرہانے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا، میری حالت کو پہچان لیا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ پھر ایک دودھ کا پیالہ میرے لیے لانے کا حکم فرمایا، میں نے اس میں سے پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے پھر پیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے مزید پیا یہاں تک کہ میرا پیٹ بالکل بھر گیا۔ اس کے بعد میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور اپنی بھوک کا حال اور ان کے پاس قرآن کی آیت پوچھنے کے لیے آنے کا واقعہ بیان کیا، اور میں نے کہا، اے عمر، اللہ تعالیٰ نے میری بھوک دور کرنے کے لیے ایسے شخص کو چن لیا جو اس کام کے لیے تم سے زیادہ لائق تھا۔ اللہ کی قسم، جو آیت میں نے تم سے پڑھوانا چاہی تھی وہ آیت مجھے تم سے زیادہ یاد تھی۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میں اس وقت تمہیں اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا دیتا تو یہ بات مجھے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ خوشی دیتی۔ ناظرین گرامی، ایک بادشاہ نے غلاموں کے بازار میں ایک غلام لڑکی دیکھی جس کی بہت زیادہ قیمت مانگی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے لڑکی سے پوچھا، آخر تم میں ایسا کیا ہے جو سارے بازار سے تمہاری قیمت زیادہ ہے؟ لڑکی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ میری ذہانت ہے جس کی قیمت طلب کی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، میں تم سے کچھ سوالات کرتا ہوں، اگر تم نے درست جواب دیے تو تم آزاد ہو، نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ لڑکی آمادہ ہو گئی۔ تب بادشاہ نے پوچھا، سب سے قیمتی لباس کون سا ہے؟ سب سے بہترین خوشبو کون سی ہے؟ سب سے لذیذ کھانا کون سا ہے؟ سب سے نرم بستر کون سا ہے؟ اور سب سے خوبصورت ملک کون سا ہے؟ لڑکی نے اپنے تاجر سے کہا، میرا گھوڑا تیار کرو کیونکہ میں آزاد ہونے لگی ہوں۔ پھر پہلے سوال کا جواب دیا۔ سب سے قیمتی لباس کسی غریب کا وہ لباس ہے جس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا لباس نہ ہو۔ یہ لباس پھر سردی، گرمی، عید، تہوار، ہر موقع پر چلتا ہے۔ سب سے خوبصورت خوشبو ماں کی ہوتی ہے، بھلے وہ مویشیوں کا گوبر دھونے والی مزدور ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی اولاد کے لیے اس کی خوشبو سے بہترین کوئی نہ ہوگی۔ لڑکی نے کہا، سب سے بہترین کھانا بھوکے پیٹ کا کھانا ہے۔ بھوک ہو تو سوکھی روٹی بھی لذیذ لگتی ہے۔ دنیا کا نرم ترین بستر بہترین انصاف کرنے والے کا ہوتا ہے۔ ظالم کو ململ سے آراستہ بستر پر بھی سکون نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر لڑکی گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ بادشاہ جو بہت اب یہ سن رہا تھا، اچانک اس نے چونک کر کہا، لڑکی، تم نے آخری سوال کا جواب نہیں دیا۔ سب سے خوبصورت ملک کون سا ہے؟ لڑکی نے کہا، بادشاہ سلامت، دنیا کا سب سے خوبصورت ملک وہ ہے جو آزاد ہو، جہاں کوئی غلام نہ ہو،
جہاں کے حکمران ظالم اور جاہل نہ ہوں۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آپ سے ملنے مدینے کو چلا۔ جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی، تو اس نے مدینے کی حدود کے پاس ہی خیمہ لگا لیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی کا وقت قریب تھا تو وہ درد سے کراہنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روز کے گشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود کے پاس آگ جل رہی ہے اور خیمہ لگا ہوا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو بھیجا کہ پتہ کرو کون ہے۔ جب غلام نے پوچھا تو اس نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں کیوں بتاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پوچھا تو بھی نہیں بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اندر سے کراہنے کی آواز آتی ہے، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، بتاؤ بات کیا ہے۔ تو اس شخص نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینے آیا ہوں۔ میں غریب ہوں، رات زیادہ ہے تو خیمہ لگایا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے پلٹ کر جانے لگے کہ ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور فوراً اپنی زوجہ سے مخاطب ہوئے، کہا کہ اگر تمہیں بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو لے لو گی۔ زوجہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے، وقت قریب ہے اور جو سامان پکڑنا ہے ساتھ لے لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گھی اور دانے اٹھا لیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکڑیاں پکڑنے کا کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑیاں اپنے اوپر لاد لیں۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو فوراً کام میں لگ گئے۔ وہ شخص ایسے حکم چلاتا جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے کوئی چوکیدار یا غلام ہیں۔ کبھی پانی مانگتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے پانی دیتے۔ کبھی پریشانی میں پوچھتا کہ تیری بیوی کو یہ کام آتا بھی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، جبکہ اس کو کیا پتا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق خود ہیں۔ جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے آواز لگائی، یا امیر المومنین بیٹا ہوا ہے۔ تو یا امیر المومنین کی صدا سن کر اس شخص کی تو جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور بے اختیار پوچھنے لگا، کیا آپ ہی عمر فاروق امیر المومنین ہیں؟ آپ عمر ہیں، وہی جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپے؟ آپ وہی والے عمر ہیں جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کر اسلام کے لیے مانگا، وہی ہے نا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک غریب کی بیوی کے کام کاج میں آپ کی بیوی خاتون اول لگی ہوئی ہیں، اور دھوئیں کے پاس آپ نے اپنی داڑھی لپیٹ لی اور میری خدمت کرتے رہے۔ تو سیدنا عمر رو پڑے، اس بدو کو گلے سے لگایا اور کہا تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ ہے، میرے آقا کا مدینہ، یہاں امیروں کے نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، مزدور اور یتیم بھی سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ابو الحسن مدائنی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کے سامان کے اونٹ ان سے جدا ہو گئے۔ یہ بھوکے پیاسے چل رہے تھے۔ ایک خیمہ پر ان کا گزار ہوا، اس میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ ان حضرات نے اس سے پوچھا کہ ہمارے بیٹے کو یا ہمارے پینے کو کوئی چیز، پانی یا دودھ، لسی وغیرہ تمہارے پاس موجود ہے؟ تو اس نے کہا یہ لوگ اپنی اونٹنیوں پر سے اترے۔ اس بڑھیا کے پاس ایک بہت معمولی سی بکری تھی۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اس کا دودھ نکال لو اور اس کو تھوڑا تھوڑا پی لو۔ ان حضرات نے اس کا دودھ نکالا اور پی لیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی کھانے کی چیز بھی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ یہی بکری ہے، اس کو تم میں سے کوئی ذبح کرے تو میں پکا دوں گی۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا، اس نے پکایا
یہ حضرات کھا پی کر جب شام کو چلنے لگے تو انہوں نے کہا، اس بڑھیا سے کہا کہ ہم ہاشمی لوگ ہیں، اس وقت حج کے ارادے سے جا رہے ہیں، اگر ہم زندہ سلامت واپس مدینہ پہنچ جائیں تو تم ہمارے پاس آنا، تیرے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ یہ حضرات تو چلے گئے۔ شام کو جب اس کا خامند آیا کہیں جنگل وغیرہ سے تو اس بڑھیا نے ہاشمی لوگوں کا قصہ سنایا۔ وہ بہت خفا ہوا کہ تو نے اجنبی لوگوں کے واسطے بکری ذبح کر ڈالی، معلوم نہیں کون تھے کون نہیں تھے۔ پھر کہتی ہے کہ ہاشمی تھے۔ غرض وہ خفا ہو کر چپ ہو گیا۔ کچھ زمانہ کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو غربت نے جب بہت ستایا تو یہ محنت مزدوری کی نیت سے مدینہ منورہ گئے۔ دن بھر مینگنیاں چگا کرتے اور ان کو بیچ کر گزر کیا کرتے۔ ایک دن وہ بڑھیا مینگنیاں چگ رہی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے آگے تشریف رکھتے تھے۔ جب یہ وہاں کو گزری تو اس کو دیکھ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہچان لیا اور اپنے ہی غلام کو بھیج کر اس کو اپنے پاس بلوایا اور فرمایا کہ اللہ کی بندی تو مجھے بھی پہچانتی ہے؟ اس نے کہا، میں نے تو نہیں پہچانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تیرا وہی مہمان ہوں، دودھ اور بکری والا۔ بڑھیا نے پھر بھی نہ پہچانا اور کہا، کیا خدا کی قسم تم وہی ہو؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں وہی ہوں۔ اور یہ فرما کر آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے لیے 1000 بکریاں خریدی جائیں۔ چنانچہ فوراً خریدی گئیں اور ان بکریوں کے علاوہ 1000 دینار اشرفیاں نقد بھی عطا فرمائیں اور اپنے غلام کے ساتھ اس بڑھیا کو چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ بھائی نے کیا بدلہ عطا فرمایا؟ اس نے کہا، 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ یہ سن کر اتنی ہی مقدار دونوں چیزوں کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرما دی۔ اس کے بعد اس کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا مرحمت فرمایا، اور جب معلوم ہوا کہ یہ مقدار ہے تو انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرمائے اور یہ فرمایا کہ اگر تو پہلے مجھ سے مل لیتی تو میں اس سے بہت زیادہ دیتا۔ یہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر خاوند کے پاس پہنچی کہ یہ اس ضعیف اور کمزور بکری کا بدلہ ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، خیر کے کاموں میں پیش رہنے والے اور نیکی میں سبقت لے جانے والے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ ناظرین گرامی، مسلسل کھاتے رہنا اور غیر صحت بخش غذا کا زیادہ استعمال نہ صرف جسمانی بیماریوں کا سبب بنتا ہے بلکہ ذہنی دباؤ اور آپ کی ڈپریشن میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ جسمانی صحت کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت غذائیں قدرتی دوا کا کردار ادا کرتی ہیں۔ سبز سبزیاں پھیپھڑوں کی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتی ہیں، جبکہ فولک ایسڈ سے بھرپور غذائیں خون کی کمی، فالج اور خواتین میں حمل کے دوران پیچیدگیوں کے خطرے کو کم کرتی ہیں۔ ناظرین، اسی طرح سالن، مچھلی، مشروم، بروکلی، لہسن، ادرک اور ہلدی سوزش کم کرنے اور مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ گرین ٹی، دہی، مالٹے، انار اور ٹماٹر جلد، بالوں اور مجموعی جسمانی صحت کے لیے مفید قرار دیے گئے ہیں۔ ناظرین، صرف 30 منٹ کی ورزش بھی بڑی آنت کے کینسر کی نشوونما کو روکتی اور ڈی این اے کی مرمت کی رفتار کو بڑھا سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مختصر ورزش بھی خون میں تیز رفتار مولیکیولر تبدیلی پیدا کر سکتی ہے،
جو ٹیومر کے بڑھنے کی رفتار کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، غذائی ماہرین کا بتانا ہے کہ ہلدی سمیت ہلدی سے بنا پانی بھی انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ ہلدی کی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات عمر بڑھنے کی علامات کا مقابلہ کرنے اور جسم کی صحت مند رنگت کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہیں۔ ناظرین، گرم پانی زہریلے مادوں کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے، اور اگر اس میں ہلدی شامل کر لی جائے تو اس کی خصوصیات ایک قدرتی اور بااثر ڈیٹاکس واٹر بنا دیتی ہیں۔ ہلدی سے بنا پانی اضطراب اور افسردگی کی علامات سے لڑنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔